قرآن اتارا اور قرآن کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے معلم اور قرآن کے مفسر، قرآن کے مبین بنا کر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، اللہ رب العزت نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے اور اس سے بدل واقع ہو رہا ہے رسول۔ ذکرن رسولن، اللہ رب العزت نے تمہاری طرف اتارا ہے ذکر یعنی رسول۔ اس کا مطلب ہے ذکر اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، جو ذکر ہے وہی رسول کرتا ہے اور جو رسول کرتا ہے وہی ذکر کا تقاضا ہوتا ہے، یہ دونوں ایک ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ حتی تأتیہم البینہ، جب تک اللہ کی طرف سے بینہ دلیل، واضح دلیل نہیں آتی اس وقت تک ممکن نہیں تھا کہ یہ لوگ کفر سے نکل سکتے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین عن الکفر والشرک حتی تأتیہم البینہ، یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا کہ یہ کفر و شرک سے نکلتے جب تک یہ اللہ کی طرف سے دلیل اور برہان نہ آتی۔ یہ برہان کیا ہے؟ قد جاءکم برہان من ربکم، یہ قرآن مجید ہے جس کو اللہ رب العزت نے آیات مبینات کہا ہے، آیات بینات کہا ہے، یہی بینہ ہے، یہی برہان ہے۔ اور پھر حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو، یہ بینہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا رسول ہے، یتلو صحفا مطہرہ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی وضاحت رسول کے ساتھ فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جو علماء تعبیر کرتے ہیں کہ ایک قرآن یہ پڑھا جانے والا قرآن ہے جو زبانوں پہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور سینوں میں جسے محفوظ کیا جاتا ہے، اور دفتین کے اندر یہ محفوظ ہے اور لوح محفوظ کے اندر بھی یہ ثبت ہے، ایک یہ قرآن ہے اور ایک اس قرآن کی عملی شکل تھی، وہ چلتا پھرتا قرآن تھا جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں، آپ کی سیرت کی صورت میں لوگ مدینہ منورہ کے اندر دیکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی شکل تھے، آپ کا فرمان، آپ کا عمل، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، یہ سب کچھ قرآن ہی کا بیان تھا۔ اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور جو جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں جن لوگوں نے بھی کوشش کی، قدیم میں، وسطی دور میں، آج کے زمانے میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ فکر تو ہمیشہ رہا ہے اور آج بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کی سرپرستی کی جاتی ہے، لیکن یہ گمراہی کا فکر ہے، یہ بے راہ روی کا فکر ہے، یہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا فکر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن اتارا اور قرآن کے ساتھ حکمت یعنی سنت، قرآن پر عملی شکل اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو عطا فرمائی، اور پھر حفاظت بھی ان دونوں کی اللہ رب العزت نے برابر فرمائی ہے۔ قرآن بھی محفوظ ہے، جس طرح اتارا گیا تھا آج اسی طرح ہمارے سامنے ہے، اس کی کوئی چیز نہیں بدلی، اور جو اس کا بیان تھا، جو اس کی عملی شکل تھی، جو اس کی تفسیر تھا اور توضیح تھی، اسے بھی اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے۔ اور قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیسے محفوظ رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا، صحابہ نے یاد کیا، اور اسی طرح جہاں لکھا گیا تھا اس سے آگے اس کی نقلیں تیار ہوئیں، اور جنہوں نے یاد کیا تھا ان سے آگے دوسرے لوگوں نے یاد کیا۔ تو تحریر اور حفظ کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ رکھا۔ باقی اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا کہ کسی پہاڑ کے اوپر اسے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا محفوظ کر دیا ہو کہ جاؤ اس کے ساتھ جا کے ملا کے دیکھ لو۔ نہیں، یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا اور ان مصاحف کے اندر محفوظ تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لکھے تھے۔ اور سنت کی حفاظت کا بھی اللہ رب العزت نے ایسے انتظام فرمایا۔ سنت کیسے محفوظ تھی؟ سنت کی حفاظت صحابہ نے یاد کی حدیثیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صحابہ اسے یاد کر لیتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت سے ممانعت فرمائی تھی، لیکن بعد میں اس کی اجازت بھی فرما دی، بلکہ اس کا حکم بھی فرمایا
کہ لکھو، اور صحابہ نے لکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی ایک صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے بھی راوی ہیں، جو ہمارے سامنے ہے، اور صحابہ کے اندر سب سے زیادہ ان سے روایات منقول ہیں، 5000 سے زیادہ مرویات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا عالم اور حافظ نہیں تھا، سوائے عبداللہ ابن عمر کے، کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ اور جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ تھا، صحیفہ صادقہ، مسند احمد کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر اس کی مرویات موجود ہیں، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ یہ جو نسخہ ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح دیگر صحابہ کے بھی نسخے لکھے ہوئے موجود تھے۔ اور پھر جس طرح قرآن لکھا گیا اس سطح پر اور اس وسیع پیمانے پر تو نہیں، لیکن صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی تھی، اور ان سے پھر تابعین نے روایت کی، حدیثیں جمع کی اور لکھی بھی، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا یہاں تک کہ ان ائمہ کے زمانے تک پہنچا، جن میں اللہ اکبر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست، جن لوگوں نے حدیث کی تدوین، ترتیب، انتخاب اور تنقیح کا کام کر کے امت کے لیے ایک ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تک رسائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل امت کے لیے بالکل آسان کر دیا۔